اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بچہ آگ سے کھیلنے لگا کرامت حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد امجد حضرت شیخ حافظ ذکاء الدین علیہ رحمہ محمدی پور ضلع گجرات سے ہجرت کر کے کلیام سیدہ تحصیل گوجر خان ضلع راولپنڈی میں آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم کے خاندان سے ہے اور اس خاندان کے ہزاروں افراد ضلع گجرات کے مختلف دیہات جیسے مدینہ، جمال پور، کوٹ حسن شاہ، ٹبہ حامد شاہ، ٹبہ بوٹے شاہ آباد ہیں۔ آپ کے جد امجد حضرت شیخ ذکاء الدین علیہ رحمہ نے کلیام سیدہ کے سہام قریشی خاندان سے شادی کی اور کلیام سیدہ کی مسجد میں درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت فتح اللہ ہاشمی نے بھی اسی خاندان میں شادی کی، جن کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، حافظ نور احمد، حافظ غلام رسول اور حضرت بابا فضل الدین کلیامی چشتی صابری علیہ رحمہ۔ یہ تینوں اپنے وقت کے بلند پایہ عالم دین اور اردو، عربی، فارسی کے بہترین خوشنویس تھے۔ ان تینوں میں سے حضرت حافظ نور احمد نے شادی کی، باقی دوسرے بھائیوں نے شادی نہیں کی۔ شہنشاہ کلیام حضرت بابا فضل الدین کلیامی کی ولادت باسعادت سن 1223 ہجری کلیام سیدہ تحصیل گوجر خان المعروف شاہاں دی کلیام میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حافظ فتح اللہ ہاشمی قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے شادی نہ کی تھی، میری نگاہ 7ویں آسمانوں کے اوپر اور 7 زمینوں کے نیچے تک جاتی تھی، اور پہلے 5 آسمانوں کے اوپر تو سب کچھ صاف نظر آتا تھا، لیکن جب سے میں نے شادی کی اب میری نگاہ 2 آسمانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی جب آپ میری سلم میں تھے تو تمام جہان مجھے روشن اور عیاں تھا۔ یہ سب آپ کے نور ولایت کی برکت سے ہے۔ طریقت میں آپ کا تعلق چشتیہ صابریہ سلسلہ سے ہے۔ آپ اس سلسلہ کے بزرگوں سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک پر باقاعدگی سے حاضری دیتے اور کبھی کبھی تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ علیہ رحمہ کے ہمراہ سالانہ عرس مبارک میں تشریف لے جاتے۔ آپ کا سلسلہ نسب آباء و اجداد کی طرف سے سہام قریشی ہاشمی خاندان سے تھا، جو کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک نابینا مولوی صاحب آپ کی خدمت عالیہ میں کلیام شریف پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ مولوی صاحب کس طرح آنا ہوا؟ تو جواب میں مولوی صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جنگل میں کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ درخت پر ایک کوا بولنے لگا۔ آپ نے جب اوپر نگاہ اٹھا کر کوے کی جانب دیکھا تو کوے کا رنگ تبدیل ہو کر سفید ہو گیا اور وہ کوا اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ چلا گیا جہاں بہت سے کوے اور بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اڑ کر اپنی پہلی جگہ پر جا بیٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، حضور میری برادری نے مجھے نہ پہچانتے ہوئے مارنا شروع کر دیا، وہ تو اس طرح مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر دوبارہ نظر اس کی جانب کی تو وہ موتی چگنے لگا۔ مولوی صاحب نے عرض کیا، حضور مجھ پر بھی کرم کی نگاہ فرماتے ہوئے ظاہر و باطن کی نگاہ فرما دے تاکہ شیطان کے شر سے میں بچ سکوں۔ حضور شہنشاہ کلیام نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ میری مثال دی ہے، اٹھ یہاں سے اور چلا جا۔ اور اپنے خادم نور علی جو کہ مغل گاؤں کے رہنے والے تھے ان سے فرمایا کہ نور علی اس کو لے جاؤ اور کلیام سے باہر جا کر راستہ بتا دو۔ نور علی اس نابینا حافظ کو لے کر آپ کے آستانہ عالیہ سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے سڑک کے کنارے آ کر نور علی نے کہا، مولوی صاحب یہ راستہ سڑک کو جاتا ہے۔ نابینا کہنے لگے، نور علی آپ مجھے چھوڑ دو، میں نے جو شہنشاہ کلیام سے مانگا تھا وہ مجھے انہوں نے دے دیا، خدا نے مجھے ظاہر اور باطن کی روشنی عطا کر دی۔
بالکل اسی طرح تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے بچپن کا ایک واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کم سن ہی تھے، چھوٹے تھے، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ والدہ ماجدہ آپ کو گود میں اٹھائے گھر کا کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت ہانڈی روٹی پکانے کے لیے چولہے کے پاس کام کاج میں مصروف تھیں۔ آپ والدہ کی گود میں تشریف رکھتے تھے۔ دوران کام والدہ ماجدہ کو گھر سے کوئی چیز لانے کا خیال آیا تو انہوں نے آپ کو چولہے کے پاس بٹھایا اور خود اندر کمرے میں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھا، آپ چولہے کے اندر آگ کے انگاروں پر بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ کبھی ان انگاروں کو پکڑ کر ایک طرف رکھتے ہیں تو کبھی ان کو پکڑ کر دوسری طرف، کبھی اپنا ہاتھ جلتے ہوئے چولہے میں ڈالتے ہیں اور کبھی آگ میں جلتی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ والدہ ماجدہ یہ دیکھتے ہوئے دوڑی اور شور مچا کر کہنے لگیں، پنجابی، ہائے میڈا فضل سڑی گیا، ہائے میڈا فضل سڑی گیا، یعنی میرا فضل جل گیا، ارے میرا فضل جل گیا۔ یہ کہہ کر فوراً آگ سے آپ کو اٹھا کر سینے سے جو لگایا تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فرمانے لگی کہ آپ اس طرح مسکرا رہے تھے کہ جیسے آپ آگ سے نہیں بلکہ پھولوں سے کھیل رہے ہوں، اور آگ کے انگاروں نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم لنگر حضرت پیر فضل الدین کلیام شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا حصہ اس لنگر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔